کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ دل کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیدل چل کر جاؤں۔ آپ پنجاب پولیس میں ملازمت بھی کرتے ہیں، چھٹی کیسے مل گئی؟ اگر میں چھٹی نہ دوں، میں نے کہا سر پھر بھی میں نے سفر شروع کرنا ہے۔ میں نے لاہور سے 19 جنوری کو میں نے سفر شروع کیا تھا اور مختلف شہروں سے اور مختلف کنٹری سے ہوتا ہوا میں اپریل میں مکہ شریف پہنچا تھا۔ مکہ ٹاور 15-20 کلومیٹر دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جیسے میرے سامنے طواف والوں کی لائنیں نظر آئیں، قریب تھا کہ میری جسم سے روح نکل جاتی۔ السلام علیکم ویور، کرنٹ کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ عمر نواز۔ ناظرین، آج ایک ایسی مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں یہاں سے پاکستان سے پیدل چلے اور حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے۔ وہاں روضہ رسول کی جو زیارت انہوں نے کی وہ پیدل چل کے زیارت کی۔ یہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں شان قادری صاحب۔ آئیے آج ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جو عشق مصطفیٰ میں انہوں نے پیدل سفر کیا ہے، پاکستان سے مکہ کا سفر، مدینہ کا سفر، وہ کیسا سفر رہا، اس سفر کی داستان آج سنتے ہیں شان قادری سے۔ جب یہ ارادہ کیا تھا تو لوگوں کے کیا تاثرات تھے، ریئیکشن کیا تھا؟ جب میں نے اس چیز کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے میں نے اپنے ایک دوست سے اس بات کو شیئر کیا کہ میں اس طرح پیدل سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، تو اس نے ایک حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار آج کے دور میں جب اتنا جدید ترین دور ہے، 3 سے 4 گھنٹے میں، 4.5 گھنٹے میں آپ جہاز پہ پہنچ سکتے ہیں، تو پیدل کیوں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے سہولت کو نہیں دیکھنا، میں نے بس دل کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیدل چل کر جاؤں۔ تو بہت حیران ہوا، تو اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں۔ ڈیوٹی پر میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کو میں نے کال کی، اس کے بعد میں گھر واپس آیا ڈیوٹی سے فری ہونے کے بعد۔ گھر آ کے میں نے والدہ سے، والد صاحب سے، بہن بھائیوں سے سب سے بات شیئر کی، تو سارے حیران ہوئے کہ آپ مذاق کر رہے ہو۔ میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میں سیریس کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے بھی بڑی حیرانگی کا اظہار کیا۔ سب نے کہا کہ چلیں دیکھ لیں، اگر ایزی ہے، کوئی مسئلہ مسائل راستے میں نہیں آ سکتا تو تیاری کر لیں۔ لیکن جو میرے والد صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں جانا مناسب نہیں ہے، راستے میں 100 قسم کے خطرات اور راستہ ہو سکتا ہے کوئی اچھے لوگ نہ ملیں، برے لوگوں کے ساتھ سامنا ہو جائے، تو آپ نہ جائیں۔ تو میں نے ان سے تھوڑا سا بات کرتا رہا، بار بار کہتا رہا، تو انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اس کنڈیشن کو پورا کر دو پھر آپ چلے جانا۔ وہ میں نے پوری کنڈیشن پوری کی، اس کے بعد انہوں نے پھر اجازت دے دی، تو پھر میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ آپ پنجاب پولیس میں ملازمت بھی کرتے ہیں، چھٹی کیسے مل گئی؟ چھٹی کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، تو چھٹی میری کافی محنت کرنے کے بعد، بھاگ دوڑ کرنے کے بعد، مختلف دفتروں کے چکر کاٹنے کے بعد مجھے 6 مہینے کی چھٹی مل گئی۔ جیسے ہی میں اپنے گھر واپس آ رہا تھا چھٹی لینے کے بعد، تو اس سے اگلے دن میں نے سفر سٹارٹ کرنا تھا۔ جب میں اپنے ریلیونٹ آفیسر سے میں ہم کلام ہو رہا تھا، وہ پوچھ رہے تھے کس چیز کے لیے چھٹی چاہیے، تو ان کو میں نے یہ بات کہی تھی کہ سر میں نے کل اپنا سفر شروع کرنا ہے۔ تو کہتے اگر میں چھٹی نہ دوں، میں نے کہا سر پھر بھی میں نے سفر شروع کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے 6 ماہ کی چھٹی دے دی، لیکن ابھی میں نے اپنا آدھا راستہ میں نے کور کیا تو مجھے کال آئی کہ آپ کی چھٹی کینسل کر دی گئی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس آدھے سفر میں نے ساری دنیا کو بتا دیا تھا کہ جی آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعائیں کی، تو چھٹی مجھے مل چکی ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا یار چھٹی کینسل کیوں کی گئی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ، میں نے کس نے کی ہے؟ کہہ رہے جس نے چھٹی دی ہے اسی نے کینسل کی ہے۔ تو میں نے کہا اب تو کافی رات ہو گئی ہے، صبح جاؤں گا۔ اگلے دن میں اپنا وہ مٹھائی وغیرہ کا ڈبہ لے کے اور اپنا ایک میں نے چٹھی لکھی تھی کہ سر میں سفر شروع کر رہا ہوں، دعا کیجیے گا بس، اور آپ کے لیے بھی میں دعا گوں۔ تو یہ چٹھی لے کر اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر میں ڈی آئی جی آفس گیا۔ وہاں پہ ابھی کوئی آفیسر نہیں آیا ہوا تھا، تو چونکہ گھروں میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، گھر میں محفل بھی تھی چھوٹی سی، تو میں وہاں پہ ڈبہ وغیرہ رکھ کے میں آ گیا، تو چھٹی مجھے نہیں ملی تھی۔ اسی طرح بغیر چھٹی کے میں نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور جہاں بھی یوٹیوبر اور ٹی وی چینلز کے لوگ ملتے گئے انٹرویوز کے لیے، ان کو میں یہ بات کہتا گیا کہ آپ میری آواز کو میرے سینئر آفیسرز تک پہنچائیں کہ مجھے چھٹی مل جانی چاہیے۔ تو جب مجھے گھر سے نکلے کو 55 دن ہو گئے تھے، تو تب مجھے ڈی آئی جی لاہور کی طرف سے میرے والد صاحب ڈی آئی جی آفس میں گئے، تو انہوں نے مجھے 6 مہینے کی پھر چھٹی گرانٹ کر دی، یہ دیکھ کر کہ ہمارے پنجاب پولیس کا، لاہور پولیس کا جوان غازی شان یہاں سے پیدل چل کر جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر مجھے چھٹی 6 ماہ کی الاٹ کر دی۔ اچھا شان بھائی، یہ بتائیے کہ یہ سفر کب شروع کیا تھا اور مکہ شریف کتنے دنوں میں آپ پہنچے تھے؟ میں نے لاہور سے اس گھر سے 19 جنوری کو میں نے سفر شروع کیا تھا اور مختلف شہروں سے اور مختلف کنٹری سے ہوتا ہوا میں اپریل میں مکہ شریف پہنچا تھا۔ لگ بھگ 4 مہینے مجھے سفر اپریل میں کی لگے۔ کس تاریخ کو پہنچے تھے؟ اپریل کی
10 تاریخ تھی یا کنفرم نہیں ہے، 4 ماہ سے کچھ دیر پہلے میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا. یہ میرا سفر کا جو دن تھے، 4 مہینے سے کچھ دن قبل میں وہاں پہ پہنچ گیا. جو راستہ اختیار کیا یہاں سے، وہ کون سا روٹ لیا تھا اور کس روٹ پہ چلے؟ میں گھر سے نکلا، پہلا دن میں نے جو سٹے کیا رات کو، وہ داتا دربار سے ہو کر میں جامع مسجد رحمت للعالمین جو چوئی یتیم خانہ میں مسجد ہے وہاں پہ پہلی رات کا میں نے قیام کیا. وہاں سے پھر میں نے جو ٹھوکر نیاز بیگ سے ملتان روڈ پکڑا، ملتان روڈ سے سیدھا خانے وال سے پھر میں ٹرن ہو گیا نیشنل ہائی وے پہ حیدرآباد سے کراچی سے ہب چوکی کراس کر کے بلوچستان میں انٹر ہوا، اور بلوچستان سے میں تافتان ایران انٹر ہوا. ایران کے بارڈر تک آپ کتنے دن میں پہنچے تھے، کوئی اندازاً؟ میں 57 یا 58 ڈے تھا، 60 دن، 2 مہینے ہونے سے 2 دن قبل میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا. ایران پہنچے، تفتان بارڈر سے ایران پہنچے، ایران سے پھر آپ عراق میں داخل ہوئے. ایران سے پھر آگے جو میرا پیدل کا سفر تھا، جو میرا روٹ پلان تھا وہ عراق ہی تھا، اور عراق سے پھر آگے سعودی عرب کی طرف موو کرنا تھا. لیکن مجھے اور کچھ اور دوست بھی پیدل گئے تھے اس دوران مجھ سے قبل، لیکن میں اکیلا ہی تھا. اور ہم سے قبل آپ نے دیکھا ہوگا 25 موٹر سائیکلیں بھی لاہور سے گئی تھی. سب کو عراق نے ویزا نہیں دیا، تو وہ مختلف کنٹریز سے ہو کر گئے. مجھے بھی عراق کا ویزا نہیں مل سکا، تو پھر میں نے عراق کو بائی ایئر اسکپ کر دیا. ایران سے پھر میں بحرین گیا، اور بحرین سے پھر میں سعودی عرب گیا. کتنے پیسے تھے، کتنے سامان لے کے یہاں سے چلے تھے؟ سامان میں میرے پاس ایک ٹورسٹ بیگ تھا، اس میں 3 ٹریک سوٹ تھے، ایک شلوار قمیض تھی، ایکسٹینشن لیڈ تھی، پاور بینک تھا، موبائل چارجر تھے، ایک چونکہ سردیوں کے دن تھے، ایک وہ جو رضائی تھی ایک چھوٹی سی. تو یہ سامان تھا میرے پاس، اور کھانے پینے کے لیے ڈرائی فروٹ کچھ میں نے ساتھ رکھا تھا. اور پیسے تو بہت ہی کم، 35-40 ہزار روپیہ میرے پاس تھا، وہ میں لے کر گھر سے نکلا تھا. تو جب وہاں پہ پہنچے، جب مکہ شریف پہنچے، تو خدا کے گھر کو دیکھ کے کیا یاد آیا، کیا فیلنگس تھیں، کیا سوچا تھا؟ جب میں احرام پہن رہا تھا، اور احرام پہن کے پھر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا کر مکہ شریف میں انٹر ہوا، تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مکہ ٹاور کو 15-20 کلومیٹر دور سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. خانہ کعبہ کی بات تو وراء الورا ہے نا، بہت اونچی بات ہے وہ. تو جب مکہ ٹاور جو نظر آتا ہے جب دور سے، تو جو بندہ مومن ہوتا ہے خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والا، اللہ کے گھر کی جو حسرت لے کر گھر سے نکلتا ہے، تو جب اس کو 15-20 کلومیٹر دور سے مکہ ٹاور نظر آنا شروع ہوتا ہے، تو اس کے یہ رونگٹے کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کب کب اسی تاری ہونا شروع ہو جاتی ہے. یار میں انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے والا ہے. تو وہی کیفیت میری تھی، ایک کپ کپی سی دل میں طاری ہوگی جسم پہ. تو جیسے ہی خانہ کعبہ پر ایسے بالکل جب نظریں جھکائے میں حرم شریف میں داخل ہوا، اور جیسے میرے سامنے طواف والوں کی لائنیں نظر آئیں، تب پھر ایسے بسم اللہ پڑھ کے میں نے جب سر اٹھایا، تو سامنے جب خانہ کعبہ تھا تو قریب تھا کہ میری جسم سے روح نکل جاتی. تو اس طرح کی کیفیت تھی. اللہ پاک نے بڑی نوازشیں کی، بڑا کرم فرمایا، اور کہاں سے نکلا، اپنے گھر سے میں نکلا، اللہ کے گھر پہنچ گیا. یہ روضہ رسول کے اوپر جا کے جب پہلی نظر پڑی تو کیا تاثرات تھے تب؟ مدینہ طیبہ سے پہنچنے سے پہلے ایک شعر میرے ذہن میں گردش کیا کرتا تھا کہ جب پیراہن خاکی میرے طیبہ میں پہنچیں گے. پیراہن خاکی کہتے ہیں اپنے قدموں کو. جب پیراہن خاکی میرے طیبہ میں پہنچیں گے تو روزے سے آواز آئے گی او میرا غلام آیا. تو یہ شعر میرے ذہن میں تھا کہ جب میں اتنا سفر کر کے پورے رستے میں درود پاک پڑھتا گیا، لوگوں کو درود پاک کی تلقین کرتا گیا، نماز کی دعوت دیتا گیا، جتنا بھی ہو سکتا تھا، ہر شہر میں لوگ، ہزاروں میں لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، سب کو میں دین کی تبلیغ کرتا گیا. تو یہ میرے ذہن میں تھا کہ جب یار اتنا سفر کر کے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پہنچوں گا تو یقیناً میرے آقا مجھ سے خوش ہوں گے، مجھ پہ کرم نوازی فرمائیں گے. تو جیسے ہی میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو سب سے پہلے میں باب السلام سے داخل ہو کر مواجہ شریف، جس کو سنہری جالیاں کہتے ہیں، وہاں پر رو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے اپنی دعائیں پیش کیں، سلام پیش کیا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نظر کرم سے میں یہاں پر پہنچا. پھر باہر نکل کر گنبد خضرا کا دیدار کیا، اور اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تمام امت کے لیے جی بھر کے دعائیں کیں، خاص طور پر پاکستان اور پاکستان کے حالات کے لیے جی بھر کے دعائیں کی وہاں پہ. شان بھائی آپ کتنی دیر وہاں پہ رہے؟ میں مکہ شریف میں تقریباً 20 دن رہا ہوں، اور مدینہ طیبہ میں الحمدللہ میں 2 مہینے میں نے گزارے وہاں پہ. آپ کا ارادہ حج کرنے کا بھی تھا، تو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ اس میں کیا ہارڈلز آئیں اور آپ حج نہیں کر سکے؟ جی بالکل، میں جب لاہور سے نکلا تھا تو اس جرنی کو میں نے
پیدل سفر حج کا نام دیا تھا، لاہور ٹو مکہ پیدل سفر حج. تو اسی نیت کے ساتھ نکلا تھا، اور نکلتے ہوئے میں نے پاکستان کی جتنی بھی ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں، جو حکومت پاکستان کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، تمام کے لیے میں نے اپلیکیشنز بھی لکھی تھی، لیکن ان کا کوئی فیڈ بیک نہیں مجھے مل سکا، کوئی رسپانس کسی نے نہیں دیا. تو جب میں مدینہ پاک اور مکہ شریف میں پہنچا، وہاں جا کر بھی میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا حج کے لیے، کیونکہ حج کی نیت سے ہی میں نکلا تھا کہ حج ادا کر کے آؤں گا. اس لیے جب میں نے ویزا لگوایا تھا تو تب میں نے اس بندے کو یہی کہا تھا کہ میں نے وہاں پہ حج تک رکنا ہے. تو چونکہ میں رمضان المبارک میں وہاں پہنچ گیا تھا، میں نے آخر شرح رمضان المبارک کا مدینہ پاک میں دیکھا، ذی القعدہ کا شوال کا سارا مہینہ مدینہ طیبہ میں دیکھا، اور ذی القعدہ بھی سارا میں نے سعودی عرب میں گزارا. جیسے ہی ذو الحج کا چاند نظر آیا تو ہمیں ایک نوٹیفیکیشن مل گیا کہ آپ سعودی عرب کو لیفٹ کر دیں، لیو کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس عمرے کا ویزا ہے. عمرے کے ویزے پہ ہم جو عمرہ زائرین ہوتے ہیں ہم حج ادا نہیں کر سکتے. تو سعودی گورنمنٹ نے 18 جون کی ڈیٹ اناؤنس کی کہ 18 جون تک جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں یہ سعودی عرب کو لیو کر دیں. تو اس سلسلے میں جدہ ایمبیسی میں گیا، وہاں پر جو کونسلر جنرل آف پاکستان جدہ ایمبیسی کے، انہوں نے وہاں پہ ویلکم کیا مجھے، انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی وہاں پہ دیا، اور پرومس بھی کیا کہ اپنے طور پہ میں جس کو بھی کہنا پڑا میں آپ کے حج کے لیے کہوں گا. اور میں بھی انہوں نے کہا بھی ہو، لیکن مجھے حج کی پرمیشن نہیں مل سکی، اس لیے کہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ کچھ اور بھی میرے دوست پاکستان سے پیدل گئے تھے، کسی کو بھی اس معاملے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. تو میں پھر فریضہ حج ادا کرنے سے پہلے ہی وطن واپس آ گیا، حج کی پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے. دل میں خواہش وہ ادھوری سی نہیں رہ گئی کہ اگر حج بھی ادا کر لیتا تو خدا کے گھر کو پھر دیکھ لیتا؟ بالکل، حج ادا کرنا، بلکہ حج تو ایک بڑی سعادت ہے. عمرہ ادا کرنے کے لیے لوگ رو رو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. بالکل خواہش تو ادھوری رہ گئی ہے، اور اس چیز کا مجھے دکھ ساری زندگی رہے گا کہ اتنا سفر کیا، اور اللہ پاک کی طرف سے میری جو تقدیر میں نہیں حج لکھا تھا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری جو حج ہے وہ میری سیکنڈ پریورٹی تھی. حج میری سیکنڈ، مطلب میری جو خواہشات تھیں یا میرا جو ٹارگٹ تھا وہ حج کا دوسری جگہ پہ دوسرا تھا. جو پہلا میرا ٹارگٹ تھا جس جگہ پر پہنچ کر میں اپنا سفر کو مکمل سمجھتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ تھی. کیونکہ امام کہتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچا جب، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضور کی بارگاہ میں یہی دعا کی کہ میرا سفر مکمل ہو چکا ہے، اگر آپ حج عطا فرما دیں تو بھی آپ کا شکریہ، نہ ہو تب بھی آپ کا شکریہ. مدینہ طیبہ میں پہنچ کر میرا سفر مکمل ہو گیا تھا. لیکن جہاں حج کی پرمیشن کا نہ ملنا ایک دل کی حسرت رہ گئی، وہیں جب میں پاکستان واپس آیا تو اللہ عز و جل نے، اللہ رب العالمین نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں کی رحمتوں سے نوازا. وہی میرے لیے اس سفر کا انعام سمجھتا ہوں میں اس کو. شان بھائی، آپ کی آواز بھی بہت ماشاءاللہ پیاری ہے، کوئی کچھ ہمیں بھی بارگاہ الہی میں کچھ سنائیں، کچھ گڑ گڑائیں؟ جی ضرور، میں آپ کو مدینہ طیبہ کے حوالے سے ہی ایک میں نعت کا شعر سنا دیتا ہوں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے.